ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں خدا کے لیے، جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں، اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا، اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا، اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے۔ ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ منہ سے نکل گئے۔ گستاخی نہیں کی، گستاخانہ الفاظ نکل گئے، اور ظاہر ہے جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے۔ اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، گستاخی نہیں ہے۔ بھائی گستاخی تو ہے، چھوڑے ہی کچھ نہیں تم نے بھائی، نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا، تو ہمیں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی؟ اس ٹاپک کا تم لوگوں کو، تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو۔ پھر تم جاپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبی اسلام کا کمپیریزن غلط طریقے سے کروا رہے ہو۔ میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے، میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں 2.25 گھنٹے کی، تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں، لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر۔ لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، بعد میں معافی مانگی، پھر غیر مشروط مانگی، ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے، چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں، اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا، وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، میں اپنا امیج پہچانتا ہوں۔ وہ جو امیج ہے نا، وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا، جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں، سبا سنابل کا ریفرنس، کیونکہ وہ 2 صفوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے، اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبا بنایا ہوا ہے، پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبا بنایا ہوا ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے۔ اچھی بات ہے، اور والے بھی ہیں سرکار، تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے، ہاں، اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ۔ صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا، تو میری بھی تعویل قبول کرو۔ یہ انہوں نے کی غلطی ہے ابھی بھی۔ بال مفتی صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، سیدھی سی بات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور اعلان برات کر دیں اپنے فرقے سے۔ یہ ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس تک تو یہ بات پہنچا دیں نا آپ، کہ وہ حق بات کو قبول کر لیں۔ جن کو خوش کرنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کا ساتھ کوئی نہیں دینا۔ میرے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے مجھے بتائے؟ جو بندی بھی جو ہوئے ہیں نا، وہ بھی اپنی مجبوری کو، اور وہ بھی کیا لولے لنگڑے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پوری دلیری کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یار اس سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، معافی مانگ لی، اس معاملے کو ختم کرو۔ ان کو بھی چاہیے کہ یہ اعلان برات کریں۔ جن فرقوں کی وجہ سے یہ بندہ گمراہ ہوا تھا، اس کی جو پرانی آڈیو گھوم رہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ اللہ دے بندے ہو، مامو پارٹی فتوے دیں ہو، اپنے بچے لانچ کرو نا۔ تقی عثمانی کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا۔ مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہین مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا۔ خادم رضوی کے دونوں بیٹے ہیں، سعد رضوی، انس رضوی، انہوں نے تو کبھی کسی گستاخ کو قتل نہیں کیا۔ لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو اور ان کی لاشوں کے اوپر پھر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو، دین کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو۔ بے شرمو، میں گارنٹی دیتا ہوں جی آپ قتل کر دیں اس کو۔ اب وہ کہہ رہا جی وہ میری پرانی ویڈیو تھی۔ سرکار اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ بتاؤ وہ پرانی ویڈیو ہمارے پرانے جو بزرگان بے دین ہے نا، ہاں، اور جو علماء کرائم ہے، مجرم علماء، ان کی تعلیمات کی روشنی میں وہ گند میں نے، وہ بقول تمہارے منہ کی بواسیر تھی نا جو، وہ ان کی وجہ سے نکلی تھی۔ یہ بواسیر تمہارے بزرگوں کی تھی، یہ بقول تمہارے، میں تو یہ ورڈ نہیں استعمال کرتا۔ یہ بتاؤ، وہ کہتا ہے میری نئی ویڈیو دیکھیں۔ نئی ویڈیو میں بھی وہ پھنستا ہے، کیونکہ نئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کی توبہ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی گستاخی کر کے توبہ کر لے گا، اسے قانوناً سزا ملنی چاہیے۔ کوئی خدا نخواستہ گستاخی کرتا ہے، بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے تو وہ توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے۔ تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو سرکار پھر بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں 295C کٹنی چاہیے۔ تو نئی والی ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ قانون ایگزیکیوٹ ہوگا. اللہ کے بندے یہ 295C اگر کٹ گئی نا تیرے اوپر اور یہ قانون ہو گیا ایگزیکیوٹ, تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا وہ تمہیں بھی پتا ہے. یہ بات کورٹ تک بھی نہیں جانی ہے. کتنے پولیس آفیسرز نمک حرامی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے ورگلایا تھا. یہ نمک حرامی کے واقعات آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ کوئٹہ کے اندر ایک نمک حرام اپنی نوکری کے ساتھ اس نے نمک حرامی کی, پہلے استعفیٰ دے پھر تو یہ کام کرتا اگر تو نے کرنا ہی تھا. اس کے بعد عمر کوٹ میں سندھ کے اندر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں 295C کٹ جائے کسی کے اوپر, اس کو حوالات میں جب رکھیں گے تو وہاں تو کتنے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں جنت کمانے کے لیے, وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی نماز بھی نہیں پڑھی. ہاں وہ کہتے ہیں اے نیکی دا کام اسی کر لئیے ایک, کیونکہ نماز پڑھنا تو مشکل ہے, اس کے لیے تو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. تو یہاں پہ تو کسی پہ اگر مقدمہ کٹ گیا تو آپ سمجھیں وہ گیا, چاہے وہ جھوٹا ہی کاٹا تھا. اس لیے میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ کینیڈا ہی رہیں, آپ ہاں پولیٹیکل اسائلم کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. لیکن یہ جو تکلیف اب آپ کو پوری زندگی کاٹنی پڑے گی اپنی قبر تک, اس میں سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ بزرگ ہیں, وہ بزرگان بے دین اور علماء کرائم یعنی مجرم علماء ہیں جن کی تعلیمات کو آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے احترام کا کہتے ہیں, کیونکہ یہ انہوں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ توبہ قبول نہیں ہے. یہ آگ آپ کے گھر تک جو پہنچی ہے یہ ان کی وجہ سے پہنچی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, ڈیمیج ہیز بین ڈن. اللہ کے حضور مجرم نہ بنو, یہ میری آخری نصیحت ہے. میں نے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی یہ بات کی تھی, وہ کلپ بھی اتنا اوپر گیا اور یہ درد دل سے یقین کریں. آج بھی میں نے صبح کے ٹائم جو ہے وہ اسپیشل دعا کی مفتی صاحب کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, باقی مظلومین کے لیے بھی جو اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں, خواہ وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو, جن جن پہ بھی الزامات لگے ہوئے. مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ, اس کو بھی اندازہ ہے. لہٰذا یہ آج آ کے جو آپ انجینئر محمد علی مرزا بن رہے ہو اور بزرگوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو نا, بریلویوں کو دکھا رہے ہو, تو بھائی یہ سارے کام آپ کے بزرگوں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں. تو آج ضرورت پڑ گئی نا, ہمیں کہتے تھے نا کہ انجینئر صاحب ان موضوعات پہ کیوں بولتے ہیں, تو تم بھی نہ بولو. اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں پتا چلا ہے کہ دین کا کام سارے کا سارا کیسے کرنا ہوتا ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے نا انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے, انجینئر صاحب کو کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, انجینئر تو گھر جوڑ گیا. میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں, چیک کر اپنے بچے دا موبائل, نہ نکلا تو پڑھ لی. کوئی کلپ آیا ہوئے گا ٹک ٹاک دا, کوئی انسٹاگرام تو کوئی نہ کوئی شے موجود ہوئے گی. یہ ہمیں کہتے ہوتے تھے نا سارے. اب مجھے بتائیں وہ پاکستان میں کسی مسجد میں جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ مسجد میں تو اذن عام ہوتا ہے, تلاشی لے کے آپ نہیں اندر داخل کرتے, اور تو سامنے جو بیٹھا ہو وہ شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہو. ہاں لوگوں کو باتیں کرنا آسان ہے. تو یہ اب آگ ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ آگ رکنے والی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ تو مزے لے رہے تھے نا سارے, کیسے مجرم بن کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. کسی مولوی نے کہا کہ یار یہ پولیس والوں نے نمک حرامی کی ہے کوئٹہ میں بھی اور عمر کوٹ میں بھی, اب ڈڈوؤں کی طرح ایک ایک کر کے باہر نکل رہے ہیں. جب اپنے گھر آگ لگی ہے تو تم سب جلو گے اس آگ میں جب تک توبہ نہیں کرتے ہو انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہم تم لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ بچنے والے نہیں ہو, یہ تم لوگوں نے آگ لگائی تھی ایک ایک کر کے سر ہو گیا. ابھی کل پشاور سے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی ہے کہ یہاں کسی کی ذاتی دشمنی تھی, اس نے پڑھ کے تو انہیں قرآن کا الزام لگا کے بندے ہی پھڑکا دیا. ابھی کئی واقعات سائیوال میں بھی چند دن پہلے واقعہ ہوا ہے, یہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. یہ تو جرأت دکھائی ہے ڈان نیوز نے, اس پہ کمال کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے, زرار کھوڑو صاحب کا, وسعت اللہ خان, دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ عمر کوٹ والے واقعے کو بھی ڈسکس کیا اور کنٹینیوسلی ڈسکس کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک منطقی انجام تک وہ معاملہ کسی حد تک پہنچا ہے, ورنہ تو میڈیا میں چیزیں اب ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. اتنے زیادہ واقعات ہیں, مین میڈیا تو ڈرتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی کل کو ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے. تو ابھی تک تو صرف عوام الناس قتل ہو رہی تھی, اب مولویوں کی شامت آ گئی ہے, کیونکہ یہ ہونا تھا ایک نہ ایک دن ان کے گھروں تک یہ آگ پہنچنی تھی. یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. ہمیں جو باتیں کرتے تھے نا کہ انجینئر صاحب کمرے سے نہیں باہر نکل سکتے, انجینئر صاحب ان ٹاپکس پہ کیوں بولتے ہیں, تسی سام کے دسو جو کچھ پہ ہوتا جائے سنبھالو. ہمارا ویژن تم سے زیادہ تھا, ہمیں پتا تھا کہ یہ ایشو کیا ہوگا. اب بریلویوں کو موقع چاہیے تھا, وہ مل گیا. ان کا اختلاف اپنا تھا, وہ فرقہ وارانہ, ان کو اب وہ اختلاف نکالنے کا پکا موقع مل گیا, اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں.
اور فتوے لگا رہے ہیں. اب اس کے مقابلے پہ جو لوگ تکلیف سے گزرے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سارے فرقوں سے اعلان برات کریں, اللہ کے حضور توبہ کریں کہ ان فرقوں کی خدمت کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. سیدھی سی بات ہے. پاکستان میں سب سے اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اسٹیبلشمنٹ مجھے پناہ دے کے بتائے کسی ایسے بندے کو جس پہ توہین مذہب کا الزام لگاؤ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک کہ آپ یہ جو میں ایکٹیویٹیز بتا رہا ہوں نا کہ 295C کے اندر توبہ کی شک شامل کریں, ورنہ یہ آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں چیز مسلط رہے گی. اور دوسرا, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں. پاکستان میں دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ آیت اور حدیث کسی کو بتا دیں, مائک پہ آ کے, کیمرے پہ آ کے آپ نے کوئی بات کرنی نہیں, اور یہ دیکھیں آپ کو کس طرح یہ کوبرا سانپ کاٹ جائے گا. یہ پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے یہ کوبرا سانپ ہے, اور کوبرا سانپ وہ ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے نا, اس کے سامنے بھی کوبرا سانپ آ جائے. آپ نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں, کتنا سمجھدار ہے, وہ بھی دم دما کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی نسل در نسل سیکھا ہے. یہ ہے تو اتنا سا, لیکن اگر اس نے ڈس لیا تو 40 منٹ کے اندر میری موت ہو جائے گی. اسے تو اینٹی وینم بھی کسی نے نہیں لگانا. تو یہ پوڈ کاسٹ کے مائک وہ کوبرا سانپ ہے. یہ اگر آپ کو ڈس لیں گے نا تو آپ پھر پلانٹ ارتھ سے باہر ہی جائیں گے. یہ توہین مذہب کا الزام لگے تو کیا ہے, مطلب دنیا سے تو گئے نا. اس لیے یہ جو چیزیں آپ لوگ کیمرے پہ بیٹھ کے کوئی علمیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ سن لیا کریں کہ آپ کیا ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں. ویسے تو پاکستان تو اب اس قابل نہیں کہ یہاں بیٹھ کے کوئی تبلیغ کرے. سیدھی سی بات ہے. رہا میرا معاملہ, میں تو کیا, میں تو چلتی پھرتی 302. سیدھی سی گل ہے. ہاں, ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چن چن کے کوئی بابا ان کا نہیں چھوڑنا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسے اپنے علمی نیزے کی نوک پہ میں نے لینا ہے, چاہے کوئی پرانا ہے, چاہے کوئی نواں ہے یا آنے والا ہے انہاں دا. بالکل جس نے کام ڈالا ہے نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے.